اس لیے دو جہاں کے مالک میرے آقا نے اب بعد کے زمانے میں صحابہ کے ظاہری پردہ ہو جانے کے بعد بھی، صحابہ کا زمانہ تو ختم ہو گیا، لیکن اب صحابہ کے زمانے کے بعد بھی اب ولایت کا نظام قیامت تک چلے گا، تو ضروری تھا کہ صحابہ اکرام رضی اللہ اجمعین کو بھی میرے آقا دو جہاں کے مالک ان کی رہبری کے راستہ امت کو بتا دیتے، کہ اس لیے میرے آقا نے انتظام فرمایا کہ جاؤ حضرت ابی قرنی سے ملاقات کرو، یہ کیا ہے؟ راستے کی رہبری، اور خود صحابہ کو دو جہاں کے مالک نے بھیجا۔ تو یہ نقل ہوگی بعد کی امت والوں کے لیے۔ صحابہ کی نقل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پیچھے چلنے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے جو کچھ کر کے اپنی زندگی ظاہرہ میں بتایا، اس پر اگر بعد والے عمل اگر کریں گے تو پھر ان کے لیے ہدایت کا راستہ کھلے گا، اور وہ ہوگی صحابہ کرام کی اقتداء۔ اب صحابہ کرام کی اقتداء، جو تابعین نے صحابہ کرام کو دیکھا، ان کو تو صحابہ کی ماننا، ان کو اپنا آئیڈیل بنانا بہت آسان تھا، لیکن ان صحابہ کے پردہ ہو جانے کے بعد میں سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ اس 15ویں صدی کے اندر میں اب صحابہ کو ہم آئیڈیل کیسے بنائیں؟ صحابہ کو آئیڈیل کیسے بنائیں؟ اور آئیڈیل بنانے کے لیے بھی جو ان کی نقل کرنا چاہتا ہے وہ بھی کسی قابل ہونا چاہیے نا۔ صحابہ تو وہ تھے جن کو میرے آقا کی صحبت نصیب ہوئی، اور وہ تو اس درجے کے تھے کہ جو قیامت تک کے لیے ایسے سب کچھ بنیں گے، اولیاء بھی بنیں گے، لیکن کوئی صحابی نہیں بن سکتا، اس درجے کے اعلیٰ درجے کے لوگ ہیں۔ پھر اب ان کو ہم آئیڈیل کیسا بنائیں گے؟ آئیڈیل بنانے سے مطلب یہ ہے کہ جب تک تابعین میں صحابہ موجود تھے، وہ کالنجوم تھے، ان کے ذریعے سے لوگوں کو رہبری ہو رہی تھی کہ تمہارے لیے میرے آقا کی عظمت، تعظیم اور محبت اور اہل بیت کی محبت صحابہ کی پہچان تھی، یہ صحابہ کی پہچان تھی۔ اسی کے اندر میرے آقا نے پھر بلوغ دیا کہ ان صحابہ کے پردہ ہو جانے کے بعد پھر اب ان کو جو نمونہ اقتدیتم کا مطلب کیا ہے کہ ان صحابہ سے میرے آقا نے بھی پھر وہ رخ دلوا دیا کہ بعد کا جو زمانہ ہوگا وہ نہ صحابہ کا ہوگا نہ نبیوں کا ہوگا، بلکہ وہ کس کا ہوگا؟ آل رسول کا، اولیاء کا ہوگا۔ تو اس لیے دو جہاں کے مالک میرے آقا نے امت کو رخ بتانے کے لیے صحابہ کو ولی کے پاس میں بھیجا، ولی کے پاس میں بھیجا، اور پھر جلیل القدر وہ صحابی امیر المومنین سید عمر فاروق بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلیفہ ثانی ہیں، اور جن کے بارے میں میرے آقا نے فرما دیا کہ میرے بعد اگر نبوت کا سلسلہ جاری رہتا تو میرے بعد میں اگر کوئی نبی بنایا جاتا تو وہ عمر فاروق ہوتے۔ فرما دیا کہ نہیں فرما دیا کہ انسانیت کی گمراہی کی رہبری کے لیے خدا نبیوں کو بھیجتا ہے؟ تو اب بعد کے زمانوں کے اندر بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا مطلب کہ ان کی اقتدار، ان کی نقل کرو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو تیار کیا اور کہا کہ جاؤ میرے امت کے ولی کے پاس میں۔ تو پھر اب بعد کی امت والوں کے لیے صحابہ کی اقتدار کا مطلب کیا ہے کہ جو کام صحابہ کرام نے کیا بالاجماع، یہ کام صحابہ کا اولیاء کے پاس میں جانا ثابت ہے۔ حضرت ابی قرنی رضی اللہ عنہ ظاہری طور پر ہم ان کو ثابت تو نہیں کہہ سکتے، لیکن ولی تھے، ان کے پاس بھیجا اور قصد کر کر ارادہ کر کے بھیجا، ارادہ کر کے بھیجا، بلکہ میرے مصطفیٰ نے حکم دیا اور پھر ان کی پہچان بتائی اور ان کی علامتیں بتائی اور ان کے اختیارات بتا دیا، سارے ولایت کے نظام کو کھول دیا میرے آقا دو جہاں کے مالک نے اس حدیث میں صحابہ اکرام کے سامنے، جس میں حضرت ابی قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیج تھا صحابہ اکرام کی اور قیامت تک آنے والی امت کی رہبری کے کرنے کے لیے کہ ان صحابہ کو خود ابی قرنی رضی اللہ عنہ کے پاس میں بھیجا کہ جن کے ذریعے سے ولایت کا نظام دنیا میں قیامت تک چلے گا۔ صحابہ کو بھیجا اور پھر کس اہتمام کے ساتھ میں، اندھی تقلید کی بنیاد پر نہیں، یا کوئی ایک آدھ ارشاد فرما کر آپ نے نہیں بھیج دیا، بلکہ بل اہتمام ان کی پہچان بھی بتائی کہ ایسا نہیں، بلکہ پہچان بتائی کہ وہ میری نظروں کے سامنے، وہ مجھے دیکھتے ہیں، میں ان کو دیکھتا ہوں۔
وہ مدینے سے دور ہے، یمن میں ہے، لیکن میرے دل سے وہ دور نہیں ہے۔ اور یہ نہیں کہ میں تو دیکھتا رہوں گا اپنی امت کو قیامت مشرق و مغرب خدا نے مجھے اختیار دیا، لیکن میرا ویسے قرنی کو دیکھنا کوئی کمال نہیں، اس لیے کہ میں تو صاحب تصرف ہوں، میرے آقا ہے کہ جو ابراہہ کے لشکر کو دیکھ رہے تھے وہ اپنی امت کو قیامت تک نہیں دیکھیں گے۔ ان گمراہوں کا اللہ تعالیٰ نے ہدایت عطا فرمائے، جو اس دنیا میں ظاہر میں آنے سے پہلے، آپ کے مولود پاک کے ہونے سے پہلے، میلاد کے ہونے سے پہلے اللہ نے قرآن مجید میں فرما دیا کہ تم نے ابراہہ کی فوج کو دیکھ رہا تھا، اور یہ بدعقیدہ یہ کہتا ہے کہ سرکار نہیں دیکھ سکتے، ہم کو کہاں دیکھ رہے ہیں، وہ حاضر و ناظر کہاں ہیں؟ یہ کس درجے کی گمراہیت کی بات ہے؟ ہمارے آقا یقیناً ہم کو دیکھ رہے ہیں، ہماری ایک ایک سانس کو دیکھ رہے ہیں، اور ہمارے ایک ایک عمل کو دیکھ رہے ہیں، ہمارے دلوں کے اندر کے جذبات کو دیکھ رہے ہیں، اس لیے کہ سرکار اپنی امت سے شہرت سے زیادہ قریب، تمہاری جانوں سے زیادہ قریب ہے، تمہاری جانوں سے زیادہ قریب ہے۔ تو سرکار کو دور سمجھنا یہ گمراہیت نہیں ہوگی۔ اور عقیدہ قرآن کے مطابق میں ہے کہ محبوب آپ فرما دیجئے کہ میں مومنین کی جانوں سے زیادہ قریب ہوں۔ مسلمانوں کی جانوں سے زیادہ قریب نہیں فرمایا، مومنین کی جانوں سے۔ کیوں کہ مومن وہ ہے کہ جس کے دل کے اندر میں، میرے معاملات کے اندر میں عقیدہ اس کا صحیح ہوگا، اور میں جو کہہ دوں گا، اللہ جو کہے گا اس پہ وہ شک کرنے والا نہیں ہوگا۔ مسلمان ہو سکتا ہے کہ اعتماد نہ کرے، وہ چکر میں پڑ سکتا ہے، تعویلات منہ سے نکال سکتا ہے، گمراہیوں میں پڑ سکتا ہے، لیکن مومن جو ہوگا نہ وہ شک کرے گا، بلکہ اپنے دیکھنے سے زیادہ میرے ارشاد پر، اللہ کے کلام پر ایمان لائے گا وہ۔ تو اللہ نے فرما دیا کہ میرے محبوب آپ فرما دیجئے کہ میں مومنین کی جانوں سے زیادہ قریب ہوں، مسلمانوں کی جانوں سے زیادہ نہیں۔ وہ تو شک میں پڑ جائے گا، کہاں ہے وہ تو نعوذ باللہ چلے گئے، پردہ ہو گیا، اور وہ کیا ہو گیا، کیا ہو گیا، کہے گا کہ نہیں کہے گا؟ پھر یہ عقیدے کا کیا ہوگا جبکہ اللہ نے فرمایا کہ میں مومنین کی جانوں سے قریب ہوں۔ قریب تو ہے لیکن مسلمانوں کو نظر نہیں آتے، وہ مسلمانوں کا عقیدہ ہو کہ گڑبڑ ہو، لیکن جو مومن ہوتے ہیں، مومن کون؟ کہ میرے آقا کو جو مانے وہ مسلمان ہیں، اور میرے آقا جس کو اپنا بنائے وہ مومن ہیں، اور جن پر میرے آقا کی ایک نگاہ کرم پڑ جاتی ہے اور ایمان کا بیج ایمان والے کے دل میں ڈال دیتے ہیں، تو پھر اس کے لیے غائب و مشاہدہ بن جاتا ہے، عقیدہ بن جاتی ہے، اور میرے آقا کے معاملے میں اس کے دل کے اندر میں کوئی کجی باقی نہیں رہتی۔ جہاں کجی ہو وہاں منافقت ہے، جہاں کجی ہو، جہاں شک ہو وہ اہل شک ہے۔ یہ مرض مسلمانوں میں ہو سکتا ہے، منافقوں میں ہو سکتا ہے، لیکن مومن میں نہیں ہو سکتا۔ جو مومن بن گیا، اب ہم مومن بنے کہ نہیں بنے، کوئی کسی کے بارے میں کہ تم مومن نہیں بنے یہ بولنا غلط ہے، لیکن ٹیسٹ خود اپنے دل سے ہم خود کر لے سکتے ہیں کہ کوئی درمیان میں رکاوٹ ہے، درمیان میں کوئی چیز ہے، کوئی کاربن ہے جو عقیدہ صحیحہ کے مطابق میرے آقا کو حاضر و ناظر سمجھنے میں مجھے تکبر ہے، تو سمجھ لینا کہ ابھی مسلمان ہے، مومن نہیں بنے۔ اگر مومن بنتے ہوں تو پھر میرے آقا ایمان کی ایک نگاہ کرم جب اس مومن کے قلب پر ڈال دیتے ہیں تو پھر اس کے عقیدے کی ساری گندگیاں دور ہو جاتی ہے، اور میرے آقا کے ہر بات پر اس سے اپنے دیکھنے سے زیادہ یقین ہوتا ہے۔ اللہ کی ہر بات پر دیکھ کر نہیں بلکہ سن کر ایمان لانے والا بنتا ہے، اپنے دیکھنے، اپنے مشاہدے سے زیادہ اس کا دل مطمئن ہوتا ہے کہ میرے آقا نے یہ بات فرما دی۔ اب تو مسلمان قرآن کی بات کے لیے تعویلات نکال کے شک کرتا ہے۔ کہا کہ میرے محبوب آپ فرما دیجیے کہ میں مومنین کی روحوں سے، ان کی جانوں سے زیادہ قریب ہوں، لیکن اب کتنی کتابیں لکھی گئی، کتنے بیانات کر رہے ہیں، کتنے بدعقیدے جماعت بن گئی ہے جو کہتے ہیں کہ وہ حاضر و ناظر نہیں ہے۔ کیا ہے یہ؟ مسلمانوں کی چکر ہے یہ، مسلمان گمراہ ہو رہے ہیں، منافق بن رہے ہیں، اور جن کو میرے آقا اگر ان کے روح کو آقا کے نعرہ پاک کی طرف میں موڑ دے، اور میرے آقا پھر ان کو اپنے ایمان والوں کے گروہ میں داخل کرنے کے لیے
کلمے سے اسلام مل جائے گا، نگاہ مصطفیٰ سے ایمان ملے گا، قرآن سے اسلام مل جائے گا، شریعت سے اسلام مل جائے گا، لیکن ایمان تو خدا کی قسم صرف نالے پاک مصطفیٰ کی خیرات یہ میرے مصطفیٰ کے دینے سے ملے گی۔ اب اس کے لیے میرے آقا سے لینے کا طریقہ کیا ہے؟ آقا سے لینے کا طریقہ وہاں پر تو صرف اور صرف یہی ہے کہ ان کا بے دام کا غلام بن جائے، اپنی سانسوں میں میرے مصطفیٰ کو سجا لے، اس کے پاس میں پہلی اور آخری سانس میرے آقا کی یاد ہو جائے، کوئی خواہش، کوئی چاہت، کوئی مزاج، کوئی طبیعت، سب کچھ باز ہو، لیکن عشق مصطفیٰ اس کے سانسوں میں، اس کے خون کے خطروں میں، اس کے وجود میں، اس کی زندگی کے ہر لمحے میں اللہ کو یاد تو مسلمان بھی کرے گا، اللہ کو یاد تو قرض کے لیے بھی کرے گا، اللہ کو یاد تو کوئی اور ناموں کے ساتھ میں کوئی اور زبانوں کے اندر میں اور انسان بھی کرتے ہیں، کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ کرتے ہیں نا، بہت کرتے ہیں، کرتے ہیں نا۔ لیکن اسلام مل جائے گا، اسلام اور قرآن کو اسلام دے دے گا، کلمہ دے دے گا، لیکن ایمان جو ملے گا صرف میرے آقا کی چاہت پر ملے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ایمان کے دینے کے لیے میرے مصطفیٰ کو اپنا آرڈر، اپنا حکم نہیں چلائے گا، بلکہ وہاں پر تو یہ کہے گا کہ یہ میرا بندہ ہے، میرے محبوب، اگر آپ چاہو تو اس کو اپنا بنا لیجیے۔ اللہ ایمان والوں کو میرے مصطفیٰ کی چوکھٹ پر بھیجتا ہے کہ اگر آپ چاہو تو انہیں اپنا بنا لو، تو پھر میرے آقا اس پر نگاہ کرم فرما دیتے ہیں، آقا کی نگاہ کرم ہو جاتی ہے، تو پھر یشرح صدر، حدیث پاک میں شرح صدر ہو جاتا ہے، الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک۔ کیا ہو جاتا ہے؟ اس کو شرح صدر ہو جاتا ہے، حق اس کے سامنے کھل جاتا ہے، حق کو پھر عرش پر نہیں ڈھونڈتا، وہ حق کو پھر وہ قرآن پاک کے پاروں میں نہیں ڈھونڈتا، اور حق کو مولویوں کے بیانوں میں نہیں ڈھونڈتا، اور حق کو کتابوں میں ڈھونڈتا نہیں ہے، حق کو، کیونکہ اللہ نے حق جو دیا ہے وہ تو اپنے محبوب کو دیا ہے، محبوب کو بنایا ہے، تو اب محبوب کا بدل تو نعوذ باللہ نہ قرآن بن سکتا ہے، نہ جب قرآن نہیں بن سکتا تو حدیث نہیں بن سکتی، حدیث نہیں بن سکتی تو کتاب نہیں بن سکتی، کتاب نہیں بن سکتی تو عالم نہیں بن سکتا، عالم حافظ نہیں بن سکتا۔ حق تو اللہ کی طرف سے بنایا، وہ میرے آقا کی ذات ہے، اب وہ حق اس کو ملے گا، حق اس کو ہی ملے گا جس کو میرے مصطفیٰ چاہیں گے۔ رب کو منا اس درجے میں کہ مجھے ایمان اللہ تعالیٰ دے، تو اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہے گا کہ جا میں تیرے کو ایمان دے رہا ہوں، اسلام اللہ دے دیتا ہے، کلمہ دے دیتا ہے اللہ تعالیٰ، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھیک مانگو ہدایت کی، اللہ تعالیٰ سے بھیک مانگو اسلام کی، اور جب اس میں تم پکے بنو گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فضل فرما کر جب اسلام میں پکا ہوا تو پھر ایمان کی چوکھٹ پر بھیجے گا، وہ نالے پاک مصطفیٰ ہے کہ میرے محبوب اب اس کو اپنا بنا دیجیے، اللہم صلی علی محمد، کہ تم راست میرے محبوب کی بارگاہ میں مت جاؤ ان پر تحفہ بھیجنے کے لیے، پہلے میرے پاس میں آؤ، اس کے بعد میرے محبوب کے پاس سے میں بھیجوں گا تمہاری طرف سے۔ راست وہاں پر خدا بھیجنا نہیں چاہتا، بے ادب ہو جائے گا نا، اللہ کو اپنی بے ادبی پر اتنا غصہ نہیں آتا، لیکن اپنے محبوب کی ذرہ برابر بے ادبی کو برداشت نہیں کرتا، تو انسان تو ہلاک ہو جاتے تھے کہ اگر یہ موقع دے دیتا اور میرے آقا کی بارگاہ کو اگر امت کے لیے کھول دیتا نہیں، بلکہ اللہ تو پہلے اپنے محبوب کے پاس جانے والوں، ان تک پہنچنے والوں کو فرمایا کہ پہلے ہمارے پاس میں آؤ، کیونکہ تم نہیں جانتے آداب میرے محبوب کے، اور میں اپنے محبوب کی ناراضی پر کتنا ناراض ہوتا ہوں تم نہیں جانتے، تم قرآن رکھ کر بھی گمراہ ہوگے، قرآن رکھ کر بھی گمراہ ہوگے، اس لیے پہلے میرے محبوب کے پاس میں جانا ہے تو پہلے میرے پاس میں آؤ، ڈائریکٹ نہیں رکھا میرے آقا کا معاملہ، یہ اللہ کی طرف میں جائے گا، اللہم صلی علی، اے اللہ ہمارے محبوب پر ہماری طرف سے درود پاک اور صلاۃ السلام آپ پہنچائیے،
یہ نہیں کہے گا کہ یا رسول اللہ میرا سلام قبول کیجیے، یا رسول اللہ میرے درود کو آپ اپنی بارگاہ میں، نہیں، طریقہ نہیں ہے یہ۔ اللہ نے کہا کہ پہلے ہمارے پاس بھیجو، تم کہاں قابل ہے کہ میرے محبوب تک پہنچاؤ، میں پہنچاؤں گا تمہاری طرف سے۔ یہ آداب ہے میرے آقا کے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تعلیم دی ہے قرآن مجید کے اندر میں۔ کیا دی ہے تعلیم؟ اللہ نے یہ تعلیم دی ہے، اللہم صلی علی، کہ اے تم اس قابل نہیں کہ رات سے تم اپنا درود میرے محبوب کی بارگاہ میں پہنچاؤ، سلام میرے محبوب کی بارگاہ میں پہنچاؤ، بلکہ تم تو ہمارے پاس سے پہنچاؤ، تو پھر ہم تمہاری طرف سے اپنے محبوب کے پاس سے پہنچائیں گے۔ اس لیے کہ میرے مصطفیٰ کی ذات بندوں کے لیے رحمت للعالمین ضرور بنایا اللہ نے، لیکن رحمت للعالمین جہاں پر ہے اس سے زیادہ محبوب رب العالمین ہیں۔ کیا ہے؟ رحمت للعالمین ہی نہیں بنایا صرف، بلکہ رحمت للعالمین سے زیادہ محبوب رب العالمین بنایا۔ اور میرے آقا کی محبوبیت اور میرے آقا کی محبت کا حق امتی کیا بلکہ نبی بھی ادا نہیں کر سکتا، فرشتے بھی ادا نہیں کر سکتے۔ محبوب کی محبت کا حق تو صرف ایک ہے جو ادا کرنے والا، وہ میرے مصطفیٰ کا رب اور ہمارا رب ہے، کوئی دوسرا ادا ہی نہیں کر سکتا، وہ ہے میرے مصطفیٰ کی ذات۔ اس لیے قانون اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا بنایا کہ جن بندوں کی تقدیروں کو چمکانا چاہتا ہے، جن کے قلوب کے اندر میں ایمان کو دلوانا چاہتا ہے، رب نہیں دیتا، اسلام اور کلمہ اور قرآن دے دے گا۔ اس لیے وہ ہونے کے بعد بھی جہنم میں جا سکتے ہیں یہ، لیکن ایمان جن کو دے گا، ایمان والے مومن جہنم میں نہیں جائیں گے، کوئی سوال ہی نہیں، مومن جہنم میں نہیں جا سکتا، گارنٹی ہے، سند ہے۔ مسلمان جا سکتا ہے، بندہ جا سکتا ہے، نمازی جا سکتا ہے، شریعت پر اپنے آپ کو چلنے والا سمجھنے والا جا سکتا ہے، لیکن مومن نہیں جا سکتا۔ مومن کون ہے؟ جس کو میرے مصطفیٰ اپنا بنا لے، اور یہ دولت ایمان کے اللہ نہیں دیتا، یہ حق تو پورا کا پورا اللہ نے اپنے اختیارات سے اپنے محبوب کی عظمت کو بتانے کے لیے میرے مصطفیٰ کو دے دیا۔ کیا دے دیا؟ میرے غضب کو میں ٹھنڈا کروں اور انسانیت کو نجات دوں، مجھے پکارو تو میں نہیں، بلکہ تم جاؤ میرے محبوب کی بارگاہ میں، قیامت کے میدان میں ساری انسانیت میرے محبوب کی بارگاہ میں پہنچ کر خدا سے غضب کے بچنے کے لیے جو چوکھٹ پر پہنچے گی وہ میرے مصطفیٰ کی چوکھٹ ہوگی۔ ہر نبی بھیجے گا آگے، اور سب سے آخر میں میرے آقا کی چوکھٹ پر آئیں گے، تو اللہ میرے آقا کے چاہنے پر پھر انسانیت کے لیے رحمت کا دروازہ کھولے گا، حساب و کتاب شروع ہوگا۔ تو ہمارے آقا کی ذات وہ کون سی، ہماری خوش قسمتی کس درجے پر۔ اس لیے ایمان ملنے کے بعد، میرے آقا کی نسبت ملنے کے بعد، میرے آقا سے قلبی محبت کے مل جانے کے بعد، یہ سست بن کر رہے، نا امید رہے اور ناشکری کرے، غم زدہ رہے، یہ تو ناقدری کی بات ہو جائے گی۔ وہ تو چست رہے، اس لیے کہ اہل جنت جو ہوتے ہیں، مومن جو ہوتے ہیں، وہ مسکراتے ہوئے رہتے ہیں، مسکراتے ہوئے زندگی گزرتی ہے، اور ان کی موت بھی مسکراتے ہوئے آتی ہے۔ براتے ہوئے سست بن کر، ناشکری کر کے، ناقدری کر کے، چہرے ہمیشہ سکڑے ہوئے کھجوروں کی طرح سے ایسے نہیں ہوتے۔ ایمان والوں کے چہرے تمتماتے ہوئے رہتے ہیں، وہ کسی معاملے میں مایوسی ان کے چہروں پر آ ہی نہیں سکتی۔ جن کو ایمان مل گیا فاقوں میں رہے گا، لیکن چہرہ تمتماتا رہے گا، چہرے سے اظہار ہوگا کہ دنیا کے سب سے زیادہ مقبول اور سب سے زیادہ خوشی میں رہنے والا یہ انسان ہے۔ اور جن کو ایمان مل جاتا ہے، ایمان، تو پھر ان کے چہرے قبروں میں بھی سڑتے نہیں ہیں، قبروں میں بھی خاک نہیں پڑتی، مٹی نہیں کھاتی، بلکہ وہ قبروں میں بھی ان کے چہرے تمتماتے ہوئے رہیں گے۔ اب جو دنیا میں ایمان کی قدر کو نہ جان کر ہمیشہ ناشکری کرتے رہے، ہمیشہ پریشانی کو گرتا رہے، اس لیے کہ اس کو ایمان نہیں ملا۔ اگر ایمان مل جائے گا تو پھر ناشکری اور ناقدری اور چہرے کے اوپر کی سپردگی اور پھر چہرے کے اوپر کی ناراضگی، یہ بالکل ایک لفظ ختم ہو جائے گی۔ دنیا کہے گی کوئی فرق نہیں، کوئی فرق، یا رسول اللہ
ہم اپنے آقا کے غلام ہیں. کہے گا ایک بیمار کو جیسے 10 گلوکوز چڑھ جائے تو جیسے قوت آتی ہے، ایک مرتبہ اپنے محبوب کا نام دل سے لے گا، خدا کی قسم اس کے چہرے پر تر و تازگی آ جائے گی. یہ پہچان ہوتی ہے مومنین کی. کون سی پہچان ہوتی ہے؟ کہ ہمیشہ شکر گزاری ان کے چہروں پر ہوتی ہے، اور ہمیشہ وہ شادماں رہتے ہیں. وہ خود خوش نہیں رہتے بلکہ ان کو دیکھنے والا، ان کے چہروں کو دیکھنے والا بھی خوش ہو جاتا. کیا ہو جاتا؟ خوش ہو جاتا. نہ شکری نہ خلقی، ایسا کہ تیرا ڈبا دیا کہ انہیں تیرا حق مار دیا کہ، اور پھر اللہ تو بس کافروں کو تو دے رہا ہوں مگر میرے کو تو بازو رکھا. یہ سب اس کو رہتی نہیں ہے، بلکہ وہاں پر تو میرے مصطفیٰ اس کے دل کو اتنا بھر دیتے ہیں، نتاتلا پن اس کے اندر سے ختم ہو جاتا ہے. کیا ہو جاتا ہے؟ نا امیدی اس سے دل سے نکل جاتی ہے، ہوس ختم ہو جاتی ہے. جب میرے آقا کی نگاہ ایک طرح اپنے امتی کے قلب پر پڑ جاتی ہے اور ایمان اس کو مل جاتا ہے. اگر یہ ایمان نہیں ہے تو پھر شکایت بھی رہے گی. ایمان اگر نہیں ہے تو ناشکری بھی رہے گی، نہ وہ کفری بھی رہے گی، اور ہمیشہ چہرے پر بارہ ہی بجتے رہیں گے. کبھی خوشیوں کا اظہار تو کرے گا نہیں، الجھنیں پیدا ہو جاتی ہے. لیکن اپنا جائزہ خود لینے والے بنو کہ ہم ابھی مسلمان ہیں کہ مومن ہیں. مسلمان اگر ہیں تو ایمان کی خیرات رب سے مانگو بھی رب سے. کیوں؟ رب کو مصطفیٰ سے مانگنا وہ تو دعوت دے کر دے دیے کہ ایک اللہ کی پہچان کرا دیے. اب اللہ میرے مصطفیٰ کے پاس میں جا کے اللہ کی محبت دو بلکہ مانی مانگنا. ہاں اللہ کے پاس میں جا کر مانگو کہ اپنے محبوب کی محبت دلوا دیجیے. مانگ کر اگر میرے آقا کے قدموں سے میرے آقا کے اگر محبت کا کوئی ذرہ اگر میرے آقا اگر عطا فرما دے اور اس کے دل کے اندر میں ایمان اگر آ جاتا تو بے تاج کا بادشاہ بن جاتا. فاقوں میں مسکرانے والے ہوتے ہیں، فقیری میں بادشاہوں سے اعلیٰ ہوتے ہیں. وہ ایک ذرے کی کرامت بھی ہوتی ہے، ایک ذرہ مقابلہ نہیں کر سکتا سارے پہاڑوں برابر چیزوں کا، لیکن وہ ملنے کی جگہ وہ نالے پاک مصطفیٰ ہے. وہ میرے مصطفیٰ جو ان کے در پر جا کر اس طریقے سے جو وہ اپنی حقیقی محبت کا ذرہ عطا فرماتے اس راستے کو اختیار کرنا پڑے گا. وہ ہے اہل بیت کی محبت، وہ ہے اولیاء کی محبت. اگر ان کے اولیاء سے، ان کے اہل بیت سے، پنجتن پاک سے محبت کرتے ہوئے مولا کے ذریعے سے، مولا علی کے ذریعے سے نالے پاک مصطفیٰ پر پہنچو تو مولا علی کی سفارش پر میرے مصطفیٰ تیار ہو جاتے ہیں کہ مولا تم میرے ہو، اس لیے کہ میں نے اپنی امت کو آپ کے حوالے کیا. تو جن کے حوالے کیا میرے آقا، اگر انہوں ریکمینڈ کریں تو پھر میرے آقا ان کو عطا نہیں کریں گے؟ کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ مولا علی کی وکالت میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں بڑی چلتی ہے، بڑی کام آتی ہے. اب بولے کہ نہیں ہم کو ہمارے آقا سے مطلب ہے، ہاں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کرتا ہوں. آقا کا نام لیا بھی تو اس کی روح رکتی نہیں ہے. صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم کرتا ہوں جیسا عام نام لے رہا ہے. اگر تم آقا کی محبت کا اگر کوئی پڑھتو بھی اگر تم پر ہو تو تم کو کلمہ پڑھنے سے زیادہ رک کر مزہ لینا چاہیے. جیسی کھٹی املی کٹ ہو کے کوئی توڑ کر کھایا تو منہ میں پانی آتا کہ نہیں آتا؟ اگر کوئی دوسرا بھی میرے آقا کا نام لیا تو وہاں پر متوجہ ہو جانا کہ میرے آقا کا نام لے رہا ہے. ہونا کہ نہیں ہونا؟ ہر بول پر، ہر حرکت پر عشق رسول ظاہر ہوتا ہے. ایسے ہی مسلمان کی دعا مومن کی دعا میں فرق ہوتا ہے، اور اس کے عمل میں اس کے عمل میں فرق ہوتا ہے، اس کے دین کے چلنے میں اس کے دین کے چلنے میں فرق ہوتا ہے. مومن جو ہوتا ہے وہ اس کے قلب میں میرے آقا کی ایک توجہ کی وجہ سے ایمان کا بیج اس کو مل جاتا ہے. جب ایمان کا ذرہ اس کے دل میں پیدا ہو جاتا ہے تو پھر وہ ایمان کا ذرہ اس کی پورے وجود کو عشق کے رنگ میں ڈھال دیتا ہے، عشق مصطفیٰ کے اندر اس کو مست کر دیتا ہے. اور جس دل کے اندر بھی ایمان کا ذرہ آ جائے اس دل سے دنیا کی فکر، دنیا کی حوث، دنیا کی حرص، دنیا کی چاہت، یہ سب کچھ نکل جاتی ہے. اس کا دل اور اس کا قلب منور بن جاتا ہے عشق رسول کے اس ذرے کی وجہ سے. منور جو ہو جائے تو پھر اس کی بات بھی منور، اس
کی حرکت بھی منور، اس کی زبان بھی منور، اس کا چلنا بھی منور، اس کا پھرنا بھی منور ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو پہچان کیا ہے؟ اس کی پہچان یہ ہے کہ وہ میرے آقا نے اس پر کرم فرما کر اپنی محبت کا ایک نظر ڈال دی ہے، اور یہ جو دولت ملتی ہے وہ میرے مصطفیٰ کے ذریعے سے ملتی ہے۔ بہت امت میں ظلمتوں کا نظام چلا، دین کے نام پر بے دینیاں امت کو دی گئی، جو جانتے تھے نا حقیقتوں کو، ان لوگوں نے میرے آقا کے نالین سے امت کو کاٹ کر اللہ کی طرف لگا دیا۔ اللہ تو خالی قرآن دینے والا، اسلام دینے والا، کلمہ دینے والا، اوپر کا مسلمان بن کر رہ کر زندگی گزار کر مسلمانوں کے قبرستان میں گڑ جا رہا ہے۔ جب قبر میں جاتے میرے آقا کی محبت کا سوال ہوگا تو وہاں پر تو لادری پسینے چھوٹ کے پوری قبر، جنت کا کیا بچھونا بھی رستہ، بلکہ پسینے سے کچی ہو جائیں گی، وہاں پر کچی ہوتی کہ پسینے میں ڈوبتا ہی ڈوب جائے گا نا جی۔ وہاں رخ کو موڑ دیا ہے، رخ کو موڑ دیا ہے، اللہ کی طرف لگا دیا، اسلام کی طرف لگا دیا، شریعت کی طرف لگا دیا، جہاں سے ایمان امت کو آسانی سے ملتا تھا، اور جو ایمان دنیا سے بے نیاز کرتا تھا، جو ایمان کا ایک ذرہ دنیا کا بے تاج کا بادشاہ اس کو بناتا تھا، جو ایمان کا ایک ذرہ میرے آقا کا عطا کیا ہوا ہفت و اقلیم کی بادشاہت کا تاج اس کے سر پہ رکھتا تھا، یہ دنیا داروں کو ٹھوکر مارنے والا ہوتا تھا، اس سے محروم کرنے کے لیے میرے آقا کے نالے پاک سے ہٹا کر میرے آقا کا فقیر بننے کے بجائے ان کی نکیل کو لگا دی اللہ کی طرف میں، عبادت کی طرف میں، اعمال کی طرف میں۔ وہاں پر وہ چیز ملنے کی نہیں ہے، وہاں پر وہ چیز ملنے کی نہیں ہے، وہ چیز تو میرے آقا کے نالے پاک ملے گی۔ جو اس رمز کو جانتے ہیں ان کی محنت کیا ہوتی ہے؟ ان کی محنت یہ ہوتی ہے کہ اس خیرات کو لے لو، جو میرے آقا کے در کے بھکاری بن جاؤ، ان کی محبت کی خیرات ان سے مانگ لو، اگر ان کی نگاہ کرم ہو جائے گی تو پھر اگر ایمان کا ایک ذرہ بھی اپنے محبت کی صورت میں تمہیں عطا کر دیں گے، تمہاری زندگی آباد و شاداب ہو جائے گی، اور تم کو اس نور کے تقسیم کرنے والے سپاہیوں میں شامل فرما لیں گے۔ خانقاہ نظام عشق رسول کا نظام ہے، کیا ہے؟ اولیاء کا نظام یہ ہوتا ہے۔ میرے خواجہ جی نے 90 کروڑ انسانوں کو یہاں پر ان لوگ بولتے نا کلمہ پڑھایا تھا، مسلمان بنایا تھا، ایمان دیا تھا، کیا دیا تھا؟ اور جتنے میرے خواجہ جی کے دستے مبارک پر جن کو ایمان نصیب ہوا، آج اگر ان میں سے ایک بھی ہمارے سامنے اگر آ جائے تو ہم کیا سمجھیں گے؟ ان کو اعلیٰ درجے کا جنتی سمجھیں گے؟ نہیں سمجھیں گے، کیونکہ خواجہ جی کے دستے مبارک سے ایمان ملا تھا، مدینے والوں کی محبت کی نظر ان کو عطا کرتی تھی، اسلام دیا تھا۔ تو کتنے مدرسے قائم کیے خواجہ جی کی، کتنی مسجدیں بنوائی تھی، 90 لاکھ انسانوں کے لیے کتنی مسجدیں بنائی کہ خواجہ جی مدرسے قائم کرے گی، کچھ تو بھی کرے گی، کچھ بھی نہیں۔ اس قلب کے اندر میرے آقا کی محبت کی نگاہ کرم کی خیرات عطا کرتی ہے۔ اولیاء یہی کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ وہ در حبیب کا فقیر انہیں بنا دیتے ہیں، جو ایمان کی خیرات اس در پر مل کر ساری غلامیوں سے بے نیاز کر دیتی ہے، اور ساری حرص و حور کی جار آگ سے ان کی زندگیوں کو سکون اور شانتی عطا کرتی ہے۔ اس در مصطفیٰ کے اندر کا فقیر بنانے کا نظام ولایت کا نظام ہے۔ اس لیے وہ بات رہ جائے گی کہ تو جہاں کے مالک نے صحابہ کو صحابی کا نجوم کہا تھا، تو صحابہ کے زمانے کے ختم ہونے کے بعد میں پھر اب یہ ستاروں سے راستہ کیسے حاصل کریں گے؟ اس لیے اپنی حیات ظاہرہ کے اندر میرے آقا نے حکم دے دیا کہ تم کو میں نے ستارے بنایا کہ بعد والے تم سے راستے کو پائیں گے اور تم راستے کے ستارے بنو گے۔ تو اس کے لیے اب آگے کا جو زمانہ ہے وہ ولایت کا زمانہ ہے، ولایت مولا علی کا زمانہ ہے۔ اس لیے اب ولایت کے راستے کی پہچان ہوگی۔ اب ان کے لیے ضروری ہوگا کہ رہبری حق اور ہدایت کی ان کو اولیاء سے جا کر ملنا پڑے گا، اولیاء کی دروں پر جانا پڑے گا، ان کے پاس میں، وہ تمہارے پاس میں نہیں آئیں گے، تمہیں ان کے پاس جانا پڑے گا۔ اس لیے جاؤ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شریعت کے امام آپ بھی جاؤ میرے ولی سے ملاقات کے لیے، اور ان کی پہچان بتائی، تصدیق فرما دی، ان کی علامت بتا دی، ان کا تصرف بتا دیا،
تم تو ہے شریعت دینے والے، لیکن جن کے پاس میں بھیج رہا ہوں وہ کون ہیں؟ وہ ہیں کہ جو جہنم میں جا رہا ہو تو رب سے جہنم کے اس ہاتھ سے چھڑا کر جنت میں پہنچانے کا اختیار رب ان کو عطا کرے گا، کہ ان کی شفاعت پر میری امت کے ہزاروں لاکھوں لوگوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ بخشش فرما دے گا۔ یہ تصرف اولیاء کا ہوتا ہے۔ جن کا تم کلمہ پڑھے ہو یہ بھی تمہاری جانب داری نہیں ہے، میرے آقا اور اس امتی کے آقا ہیں جو ان کا کلمہ وہ ہے، ان کو یہ کہتا ہے کہ اپنا دل کھول کر میرے آقا کی محبت کو میرے آقا سے مانگ کر اپنے دل میں پیدا کر لے۔ یہی تو کام خانقاہ محمدی کا ہے۔ اس رخ کو بتانے کے لیے دو جہاں کے مالک حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ کو وہاں پر بھیجا اور کہا کہ تمہارا زمانہ بھی ختم ہو جائے گا، اب تمہاری اقتدا لوگوں کے لیے یہ ہوگی صحابہ کی سچی اقتدا۔ سچی اقتدا عرض کر دوں، صحابہ کی سچی اقتدا صرف شریعت کو معلوم کرنا نہیں ہے، بلکہ صحابہ کی سچی اقتدا کیوں کہ شریعت پر چل کر بھی منافق بنے، ان کو ان کی شریعت ان کے اعمال منافقت سے نہیں بچا سکے، تو تم صحابہ کی اقتدا کر کے پھر منافقت سے کیسے بچ سکو گے؟ منافقت سے تو صرف وہ بچے گا جو صحابہ کی اقتدا میں عشق مصطفیٰ کو اختیار کرے، اہل بیت کو اور پنجتن پاک اور اولیاء کو ان کی محبت کو حاصل کرے۔ یہ اقتدا صحابہ کی اصل اقتدا ہے۔ کیا ہے؟ یہ اصل اقتدا ہے۔ اس اقتدا کے ذریعے سے حق ملے گا، اس اقتدا کے ذریعے سے۔ لیکن بعد والوں نے، ہوشیار لوگوں نے کیا کیا معلوم ہے؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کا میرے آقا کے ساتھ میں محبت اور عشق کے اس باب کو حدیث کی بڑی کتابوں سے نکال کر واضح کر دیا۔ بخاری شریف میں صرف وہ احادیث کو جو عشق رسول پر مبنی تھی، تعظیم اور عظمت پر مبنی تھی، صحیح بخاری شریف کہہ کر امام بخاری کی جھولی میں سے بھی کھینچ لیے بخاری شریف کو۔ اتنے فراڈی ہے یہ لوگ، اور بھی دعوے ہیں علم کے، اور دعوے ہیں دین کی خدمتوں کے، اور دعوے ہیں اپنے آپ کو اہل حدیث بولنے کے، اور دعوے ہیں اپنے آپ کو بڑے بڑے دیندار کہنے کے۔ دعوے ہیں کہ حقیقت کے اعتبار سے فراڈی ہے۔ بخاری شریف کو بھی چرا دیا انہوں نے، پاکٹ ماری ہے وہاں پر بھی۔ لیکن کیوں؟ کون سی پاکٹ ماری؟ جو اس بخاری میں سے کوئی دوسری باتیں نکالنے کی ان کو نہیں سوچی، بلکہ جو باب الادب المفرد میں جہاں میرے مصطفیٰ کی تعظیم اور عظمت، جس سے میرے مصطفیٰ اپنے امتی کو اپنی محبت کا خیرات عطا کر کے دنیا سے بے نیاز، حکومتوں سے بے نیاز اور دنیا کے تخت و تاج سے بے نیاز کروانے کا ذریعہ تھا، اسی کو نکالنے کے لیے عظمت اور تعظیم اور محبت کو امت کے دین میں سے نکال دیا۔ جس دین کے نظام میں تعظیم اور عظمت اور محبت مصطفیٰ نہ ہو، وہ دین کے نظام کا نام تو ہوگا لیکن دین کی گمراہیت کا نظام ہے۔ وہ بچ جاؤ وہاں سے، اپنے آپ کو روک لو۔ بہت اچھی تقریر ان کو مبارک، بہت اچھی کتابیں ان کو مبارک، بہت اچھے بیانات ان کو مبارک، بہت بڑے بڑے نظام ان کو مبارک، لیکن ہم تو ہے در مصطفیٰ کے فقیر۔ ہماری اوقات، ہماری بھوک تو یہی ہے کہ یا رسول اللہ اپنی محبت کے ایک ذرے کی خیرات ہماری جھولی میں، ہمارے دل میں ڈال دیجئے۔ ہمیشہ اپنے دل کو کاسے فقیری بنا کر نالے پاک مصطفیٰ پر اور مدینے کی چوکھٹ پر ہم رکھتے رہیں گے، اور جس وقت میں میرے آقا کی نگاہ کرم پڑے گی اس وقت میں اگر عطا کر دے خدا کے فتح وقت کا سکندر بن جائے گا۔ یہ نظام، اس لیے دو جہان کے مالک نے انتظام فرمایا امت کے لیے کہ جاؤ صحابہ بعد والوں کے لیے تم ستارے ہو۔ تو پھر صحابہ کی اقتدا کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اقتدا شریعت والوں نے شریعت کے لیے تو لی، لیکن جہاں پر اہل بیت اور پنجتن پاک اور آل رسول کی عظمت اور محبتیں، یا جو میرے آقا کی نسبتوں کے ساتھ جو قابل تعظیم اور قابل احترام چیزیں ہیں، ان کے احترام و عظمت کو بدعت کہہ دیا اور شرک کہہ دیا، اور اس سے امت کو کاٹ دیا۔ اور کاٹا کیا؟ وہ نالے پاک مصطفیٰ سے کاٹ دیا، امت کے ایمان کو کھینچ لیا، اسلام کو باقی رکھا، ایمان سے محروم کر دیا۔ صحابہ کی نقل جو ہدایت کا باعث بنے گی وہ عشق رسول ہے۔ اس لیے مکاروں نے ساری احادیث کو تو شریعت کی باقی رکھا، لیکن جس میں عشق رسول تھا، میرے آقا کی محبت کی، ان حدیث کے بابوں کو حدیث کی کتابوں سے نکال دیا۔ دین دینا یہ ہے
کہ تو ان کو، ان کی امت کو ان کے در کا فقیر بنا دے، ان کے در کا فقیر بنا دے۔ کوئی بھٹکا ہوا ہے اصل اپنے دینے والے عطا کرنے والے سے، تو تیری خدمت یہ ہوگی کہ تجھے جو دے کر خوش ہونے والا ہے ان کے در کا راستہ تو بتا دے۔ لیکن عشق رسول کو نہیں لیا تو انہوں نے حق نہیں لیا بلکہ وہ گمراہ ہو گئے۔ اور جنہوں نے صحابہ کی زندگی سے عشق رسول لیا اور نارین پاک مصطفیٰ کی خیرات لی، اہل بیت کو لیا، پنجتن پاک کو لیا اور آل رسول کو لیا، تو حقیقت میں وہی سب کچھ لیا اور حق لیا انہوں نے صحابہ سے۔ اور جنہوں نے ان چیزوں کو کاٹا، صحابہ سے خالی شریعت لے لیا، تو پھر ان کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا۔ خطرہ ہے کہ ڈنڈے پڑیں گے قبر میں، تو بولیں گے جا کے یہاں پر تو بول لے رہا کہ میں یہ جماعت کا، میں وہ مسلک کا، کون سے پیر کا مرید تھا یہ تھوڑی پوچھتے، کون سی خانقاہ میں جاتا تھا یہ نہیں پوچھتے، بلکہ جا کر حاصل کیا کہ نہیں کیا اپنے قلب میں میرے مصطفیٰ کی محبت۔ ان تقول فی هذا الرجل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس ذات بابرکت کو پہچانتا کہ نہیں پہچانتا؟ خانقاہ والے بھی گمراہ ہے، مرید بھی گمراہ ہے، خلیفہ بھی گمراہ ہے۔ اگر اپنے کاز سے دل کو اگر تم نعرہ نفاق مصطفیٰ پر رکھنے کے لیے تیار نہ ہو تو پیو عشق رسول کو اور اپنے قلب کا چکم کرو کہ اس میں میرے آقا نے یہ خیرات دی کہ نہیں دی۔ اگر میرے آقا کے در مصطفیٰ نعرہ نفاق کے فقیر بننے کے لیے اپنے دل کو نکال کر مدینے کی جالیوں پر اور پھر چوکھٹ مدینہ پر رکھنے کے لیے اپنے آپ کو تیار نہیں کیا تو کوئی کام کا نہیں، تمہاری خبر میں کوئی چیز کام کی نہیں۔ اس لیے اس فکر کے ساتھ میں اس آقا کی بارگاہ میں قبولیت کی خیرات اور ایمان کی بھیک مانگا کرو۔ تمہاری دعائیں، تمہاری فکر، تمہاری تمنا، تمہاری آرزویں، ہر لمحے تم کو اسی بات کی فکر ہو۔ بیمار ہو تو صحت ہی ہمیشہ ذہن میں رکھنا، جس کو خواب بھی صحت کے دیکھنا، بات بھی کرا تو اپنی صحت کے بارے میں سوچتا نہ ہو۔ ہم تو بیمار ہے عشق مصطفیٰ کے، ہم کو کیا سننے میں مزہ آنا؟ تیرا دل اب عشق رسول سے منور نہیں ہوا، اپنے خیرات نہیں ملی، اب تو محنت کر کے وہ خیرات تو پہلے حاصل کر، بات کی بات ہے سب۔ اس لیے جانچو اپنی زندگی کو کہ جہاں بھی، جس سے بھی، جس حالت میں بھی ملے تو تم میرے آقا کے تذکرے کر کے مطمئن ہو، خوش ہو، تو سمجھ لینا کہ پھر میرے آقا نے بھی تمہیں اپنے عشق کی کوئی کروڑوں حصے میں کوئی ذرہ تمہیں بھی عطا فرما دیا۔ اس کی پہچان جو ہوگی کہ اس کے بغیر تمہارا دل نہیں لگے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوبین کی نگاہ کرم اور نسبتوں کے صدقے میں اپنے محبوب کی محبت کی کوئی خیرات اپنے محبوب کے در سے ہم سب کو عطا فرمائے اور ہمارے وابستگار کو بھی عطا فرمائے۔ بحق لا الہ الا اللہ۔